شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواسۂ رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دل سوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر پڑھ کر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح اسناد احادیث بھی موجود ہیں جن کو بیان کرنے سے مقصود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول کریم کے مرض سوال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے 3 سال جب حضور کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے عرض فرمایا، اے خدا کے رسول، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے امام حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت لی۔ قیس ابن سعد انصاری کے حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب نے حضرت مولا حسن پر بیعت لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنت و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخی صلح کی وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگرے گوشہ رسول حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن کو خواب میں دیکھا اور کہا، آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسۂ رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جودہ بنت اشعث جو امام حسن کی بیوی تھیں، ان کو کسی نے انعام و اکرام کی لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آتے تھے تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہوتی۔ جودہ اشعث بن قیس کی بیٹی تھی۔ 2 صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشعث کے نیزنگ کی وجہ سے امام حسن کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشعث سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی حضرت ام عمران کا رشتہ طلب کریں۔ اشعث نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان کے بیٹے سے حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جودہ کی تجویز دی۔
دی۔ ناظرین گرامی، جودہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سمائے مبارک پر جزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسن نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسے خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی و اذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا، اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزا کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر مثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیں کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے اس کو میں قتل کروں گا، تو حضرت حسن فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اشت نے زہر دیا تھا، اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے کروا دیا، لیکن جودہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انساب الاشراف پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جودہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ ہرہ سن 23 ہجری میں مرنے کے بعد جودہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نامی کی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مسمت الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے مر گئے اور جودہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جودہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جودہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔